لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم حسبنا الله ونعم الوكيل نعم المولى ونعم النصير أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي لم يتخذ صاحبة ولا ولدا ولم يكن له ولي من الذل وكبره تكبيرا الذي داعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا الصلاة والسلام والتحية والإكرام على النبي الأمي المكي القرشي الحاشمي الأبطي التحامي سيدنا ومقتدانا وهدينا وسيلتنا في الدارين إمام القبلتين جد الحسن والحسين مولانا أبي القاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين المنتجبين المنتخبين ولعنة الدائمة الباقية على أعدائهم أجمعين أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في كتابه الحكيم ووعزق الصادقين وقاله الحق بسم الله الرحمن الرحيم وانذر عشيرتك الأقربين واخفض جناحك واتبعك لمن المؤمنين صلوات پڑھیے محمد و آل محمد اذان گرامی قدر موالیان حیدر کرار عاشقان رسول و آل رسول، مسلسل 2 مہینے سے آپ حضرات امام حسین علیہ السلام کا غم بی بی صدیقہ طاہرہ سلام اللہ علیہا کی بارگاہ میں پیش فرما رہے ہیں۔ اللہ آپ کی اس کاوش، اس محنت کا اجر اس دنیا اور اس آخرت میں دونوں جہاں میں عطا فرمائے۔ اللہ کوئی غم نہ دے سوائے غم مظلوم کربلا کے۔ اللہ آپ کی تمام مشکلات کو، مشکلات عرضی و سماوی جو بھی مشکلات ہیں، اللہ تمام مشکلات کو آسان فرمائے۔ اذان محترم، اس سلسلے کی یہ دوسری تقریر ہے، دوسری مجلس ہے۔ پروردگار عالم، خلاق کائنات، خلاق کون و مکا، خلاق ارض و سما، اپنی پاک و پاکیزہ کتاب، اپنی طاہر و مطہر کتاب، اپنی بے عیب کتاب، اپنی معجزہ کتاب قرآن مجید میں ارشاد فرما رہا ہے، وانذر عشیرتک الاقربین، اے میرے رسول اپنے قرابت داروں کو ڈراؤ، اپنے رشتہ داروں کو ڈراؤ، واخفض جناحک، اور اپنے کندھوں کو جھکا دینا ان لوگوں کے لیے کہ جو مومنین میں سے تمہاری اتباع کرنے والے ہوں۔ میں آپ کے سامنے کل عرض کر رہا تھا کہ ہمیں سب سے پہلے یہ دیکھنا ہوگا کہ رسالت مآب نے، سرکار نے کن کن کے لیے اپنے کاندھوں کو جھکایا۔ تو عزیزو، سب سے پہلے ہمیں ایک دہلیز، ایک دروازہ نظر آتا ہے کہ جہاں پر رسالت مآب کاندھوں کو جھکا جھکا کے سلام کیا کرتے تھے۔ دوسرا موقع عید کا آتا ہے کہ جب حسنین علیہ السلام کے لیے رسالت مآب نے اپنے کاندھوں کو جھکایا اور اپنے کندھوں پہ سوار کیا۔ تیسرا مرحلہ مولائے کائنات کا آتا ہے کہ جب مولائے کائنات بتوں کو توڑنے کے لیے رسول اللہ کے کاندھوں پہ سوار ہوئے ہیں۔ اور ایک موقع وہ موقع آتا ہے کہ جب حضرت ابو طالب اس دنیا سے اٹھے ہیں تو رسول اللہ نے ابو طالب کا جنازہ اپنے کاندھوں پر اٹھایا ہے۔ اذان محترم، رسالت مآب نے، سرکار نے ابو طالب کا جنازہ اپنے کاندھوں پر جھکایا، اور اللہ کیا کہہ رہا ہے، پروردگار عالم کیا فرما رہا ہے کہ لمن اتبعک واتبعک لمن المؤمنین، کہ جو مومنین میں سے آپ کی اتباع کرنے والے ہوں ان کے لیے کاندھوں کو جھکا دینا۔ تو اب ہمیں سمجھ میں آ گیا کہ صرف فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا، مولائے کائنات
حسنین علیہ السلام اور حضرت ابو طالب علیہ السلام، یہ وہ ذات ہیں، یہ وہ شخصیتیں ہیں کہ جو واقع ذوالعشیرہ سے پہلے کے مومن ہیں۔ اذان محترم، جب یہ آیت مبارکہ نازل ہوئی، میں کل آپ کے سامنے پڑھ چکا اور کہہ چکا کہ وانذر عشیرتک الاقربین، کہ پروردگار عالم نے، اللہ کے کائنات نے اپنے حبیب کو، اپنے محبوب کو، اپنے طہ و یاسین کو کس لیے زمین کے اوپر بھیجا تھا؟ کہ ہدایت کے لیے بھیجا تھا۔ اچھا، ہدایت کے لیے بھیجا تھا تو کیا کسی ایک خاص خطے کے لیے، کیا ایک خاص کسی موضع کے لیے، کیا گاؤں کے لیے، یا چند لاکھ لوگوں کے لیے نبی اور مرسل بنا کے بھیجا؟ کہ نہیں، پوری دنیا کے لیے یہ نبی بن کر آیا تھا، پوری دنیا کے لیے اسے ہدایت کرنی تھی۔ تو جب یہ پوری دنیا کے لیے ہادی بن کر آیا تھا تو اللہ نے پہلی منزل میں مکے کا نام نہیں لیا، مدینے کا نام نہیں لیا، حجاز کا نام نہیں لیا، عرب کا نام نہیں لیا، بلکہ اللہ کہہ رہا ہے اپنے عشیرے کو ڈراؤ، اپنے قرابت داروں کو ڈراؤ، اپنے رشتہ داروں کو ڈراؤ۔ آخر اس کی وجہ کیا ہے؟ کہ اس کی وجہ یہ ہے کہ اللہ نہیں چاہتا تھا کہ کوئی اس کے حبیب کو تانا دے سکے کہ پہلے اپنے چچا کو سمجھاؤ، پہلے اپنے بھائی کو سمجھاؤ، پہلے اپنے ماموں کو سمجھاؤ، پہلے اپنے گھر والوں کو سمجھاؤ، اس کے بعد ہمیں سمجھانا۔ اللہ کو کبھی بھی گوارا نہیں ہے کہ کوئی حبیب کو تانا دے۔ عزیزو، جب ابتر کا تانا ملا تھا تو اپنے حبیب کو کوثر عطا کر دیا تھا۔ ایک صلوات پڑھے محمد و آل محمد پر۔ اذان محترم، جب ابتر کا تانا ملا تو حبیب کو کوثر عطا کر دیا۔ اذان محترم، یعنی اللہ کو تانا برداشت نہیں ہے کہ کوئی میرے حبیب کو تانا دے۔ ذرا سوچئے تو صحیح کہ جب حبیب کے لیے تانا برداشت نہیں کر رہا ہے اللہ، تو پھر اگر کوئی حبیب کے اوپر شک کرے، کوئی حبیب کو جو ہے وہ برا بھلا کہے، تو اللہ کیسے ممکن ہے، کیسے برداشت کر لے گا؟ اذان محترم، بہرحال بات آئی کہ اللہ نے یہ آیت رسالت مآب کے اوپر نازل کی۔ جیسے ہی رسول اللہ کے اوپر یہ آیت نازل ہوئی ہے، بس ایک مرتبہ رسول اللہ نے جناب ابو طالب کے گھر میں انتظام کیا۔ کس چیز کا انتظام کیا؟ کہ لگے دعوت کا انتظام، لیکن منتظم تو رسول اللہ ہیں اس دعوت کے، لیکن انتظام کون کر رہا ہے؟ بھئی کھانا کس کا تھا؟ روٹی کس کی تھی؟ نمک کس کا تھا؟ گھر کس کا تھا؟ کہ سب کچھ تھا ابو طالب کا، صرف منتظم رسول اللہ تھے۔ یعنی رسول اللہ دعوت کا انتظام کر رہے تھے، رسول اللہ دعوت کر رہے تھے، لیکن سارا انتظام ابو طالب کے سر پر تھا کہ ابو طالب نے اپنے مال سے اسلام کی پہلی دعوت کا اہتمام کیا ہے۔ ذرا سوچئے تو صحیح، جس کے گھر سے اسلام چلا ہو، جو ساری زندگی مسلمانوں سے اور رسول اللہ سے لڑتا رہا ہو، وہ تو مسلمان ہو گیا، جس کے گھر سے اسلام نکلا ہو وہ کافر ہو گیا۔ ایک صلوات پڑھے محمد و آل محمد پر۔ کہ اذان محترم، جس کے گھر سے اسلام نکلا ہو وہ تو کافر ہو گیا، اور جو ساری زندگی رسول اللہ سے لڑتا رہا ہو، جو ساری زندگی رسالت مآب سے جنگ کرتا رہا ہو، وہ مسلمان ہو گیا۔ اذان محترم، جو دل سے رسول اللہ کے ساتھ تھا وہ کافر کہلایا، اور جو تلوار کے زور پر کلمہ پڑھ رہا تھا وہ مسلمان ہو گیا۔ ایک صلوات پڑھے محمد و آل محمد۔ اذان محترم، جو دل سے اسلام، جو دل سے رسول اللہ کی مدد کر رہا ہے، اذان محترم، اور سب سے بڑا جس کو کہیے کہ جب تک جناب ابو طالب رہے، رسول اللہ ایک دو دن جو ہے وہ ابو طالب کے گھر میں نہیں رہے، بلکہ 17 برس تک رہے۔ اور اذان محترم، یہ ابو طالب ہی کا روب تھا کہ جب تک ابو طالب جیتے رہے رسول اللہ کو مکہ چھوڑنا نہیں پڑا ہے۔ عزیزو، مکہ کب چھوڑا؟ کہ جب ابو طالب اس دنیا سے چلے گئے ہیں، جب ابو طالب اس دنیا سے اٹھ گئے ہیں، قسم خدا کی جب ابو طالب اس دنیا سے اٹھے تب رسالت مآب کو مکہ چھوڑنا پڑا ہے اور رسول اللہ نے ہجرت کی ہے۔ اذان محترم، اس کا مطلب یہ ہوا کہ ابو طالب کا رعب اتنا زیادہ کفار کے اوپر تھا کہ کفار چاہتے ہوئے بھی رسول اللہ کا کچھ بگاڑ نہیں پا رہے تھے۔ یہ کس کا رعب تھا؟ یہ کس کی ہیبت تھی؟
یہ کس کا دبدبہ تھا؟ اللہ اکبر، یہ جناب ابو طالب کا دبدبہ تھا۔ بات آ جائے اپنی منزل کے اوپر کہ صاحب پہلی دعوت ہے دعوت اسلام، یعنی آج پہلا دن ہے اسلام کا۔ ایک مرتبہ لسٹ تیار ہونے لگی، فہرست تیار ہونے لگی، کہا لگے کس کس کو بلایا جائے گا، کس کس کو دعوت دی جائے گی۔ اب نام تحریر ہونا شروع ہو گئے، جو تاریخ نے نام لکھتے ہیں، ابو جہل کو بھی دعوت ہے، ابو لہب کو بھی دعوت ہے، اتبا کو بھی دعوت ہے، عتیبہ کو بھی دعوت ہے، بہت ساروں کو رسول اللہ نے دعوت دی۔ لیکن جو 40 افراد کے نام لکھے ہیں ان میں 39 مرد نظر آئے، لیکن ایک خاتون نظر آئی۔ وہ خاتون کون سی خاتون تھی؟ جسے روز اول دعوت اسلام میں دعوت دی گئی ہے، وہ جناب فاطمہ بنت عبد مطلب تھی، کہ جنہیں پہلے دن دعوت کی فہرست میں شامل کیا گیا تھا۔ اذان محترم، اب میری سمجھ میں نہیں آ رہا ہے کہ کیا جناب خدیجہ عقد میں نہیں آ چکی ہیں؟ کیا جناب خدیجہ کی شادی نہیں ہو چکی ہے؟ اذان محترم، جناب خدیجہ کی شادی ہو گئی ہے، اور شادی ہی نہیں ہوئی ہے بلکہ اپنا سارا مال رسول اللہ کے حوالے کر چکی ہیں۔ اللہ اکبر، صرف شادی ہی نہیں ہوئی ہے بلکہ اپنا سارا مال رسول اللہ کے حوالے کر دیا ہے۔ لیکن اذان محترم، کوئی تاریخ نہیں لکھتی ہے کہ جناب خدیجہ کا بھی نام لکھا گیا ہو کہ آج جناب خدیجہ کو بھی دعوت ہے۔ اللہ اکبر، اذان محترم، جب قرابت داروں کی بات آتی ہے، رشتہ داروں کی بات آتی ہے، تو صرف ایک خاتون کو لیا جاتا ہے، زوجہ کا نام نہیں لکھا جاتا ہے۔ ارے یہ کیسی زوجہ ہے، کتنی عظمت زوجہ ہے، اس کی عظمت کو سمجھنا ہے تو ویسے ایک جملے میں سمجھ لیجئے، رسول کی جتنی بھی ازواج ہوں، چاہے 9 ہوں چاہے 11 ہوں، تمام بیویوں کو اس بات پر ناز تھا کہ محمد ہمارے شوہر ہیں، لیکن محمد کو اس بات پر ناز تھا کہ خدیجہ میری زوجہ ہے۔ اذان محترم، یہ جناب خدیجہ، یا دوسرا جملہ کہا جائے کہ یہ وہ بیوی ہے کہ جس نے اپنا سارا مال اسلام پہ قربان کر دیا۔ اللہ اکبر، اور آخری وقت کیسا وقت آیا؟ آخری وقت کیا ہے؟ عالم کیا ہے کہ رسول اللہ کے پاس اتنا بھی مال نہیں ہے کہ جس آپ جناب خدیجہ سلام اللہ علیہا کے کفن کا انتظام کیا جا سکے۔ جو ملکۃ العرب تھی، اللہ اکبر، ایسی قسم پرسی ہے، یہ حالت ہو گئی جو ملکۃ العرب تھی کا سارا مال دے دیا۔ اللہ اکبر، اب وہ بات نہیں پڑھوں گا کہ جناب خدیجہ الکبریٰ نے کیا کیا وصیتیں کی ہیں، اور اس میں کفن کے لیے بھی کیا وصیت، وہ ایک الگ موضوع ہے کہ اذان محترم جناب خدیجہ کو بتا رہا ہوں کہ جناب خدیجہ بھی روز اول جبکہ ازدواج میں آ چکی ہیں، سارا مال اسلام پہ قربان کر چکی ہیں، اس کے باوجود بھی اہل بیت میں شامل نہیں ہو رہی ہیں۔ اللہ اکبر، اذان محترم، یہ کیوں کہہ رہا ہوں بات؟ یہ اس لیے کہہ رہا ہوں کہ کچھ لوگوں کو اس بات پر ضد ہے کہ وہ ازواج کو بھی اہل بیت میں داخل کر لیں۔ اذان محترم، کیوں داخل کرنا چاہتے ہیں ازواج کو؟ کہ اس لیے داخل کرنا چاہتے ہیں تاکہ وہ جو قرآن کی آیت ہے نا، انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت، کہ اللہ اہل بیت کو رجس سے پاک رکھے گا، اس میں اہل بیت میں ازواج کو بھی شامل کیا جا سکے۔ اللہ اکبر، ذرا سوچئے تو صحیح، جب چادر کے نیچے پنجتن جمع تھے، اور پنجتن جب جمع تھے تو ایک بی بی بڑھی، اور بڑھنے کے بعد کہتی ہے یا رسول اللہ اتاذن لی ان ادخلا، کہ کیا مجھے بھی اجازت ہے کہ میں بھی اس چادر کے نیچے آ جاؤں؟ تو رسالت مآب نے کیا جواب دیا؟ انت علی الخیر، تم خیر پر ہو لیکن چادر میں نہیں آ سکتی۔ ذرا سوچئے تو صحیح، جب خیر پر ہونے والی بیوی چادر میں نہیں آ سکتی ہے تو جو شر پر ہو وہ کیسے چادر میں آ سکتے ہیں؟ تو عزیزو، ضد اس بات کی ہے کہ کسی طریقے سے اہل بیت میں شامل کر لیا جائے، قرابت داروں میں شامل کر لیا جائے، اور وہ جو آیت تطہیر ہے اس میں شمولیت ہو جائے۔ اللہ اکبر، اذان محترم، جناب خدیجہ الکبریٰ پہلے روز ہے لیکن نام نہیں لکھا گیا۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ اقربا اور ہیں، ازواج اور ہیں۔ اللہ اکبر، اذان محترم، اقربا اور ہیں، ازواج اور ہیں۔ اگر ازواج کو شامل کر لیا جائے اقربا کے اندر تو پھر اس آیت کو کہاں لے کے جائیے گا؟ قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى۔ اذان محترم، اللہ نے قربا کی مودت مانگی ہے۔ بہت توجہ چاہتا ہوں، وَآتِ ذِي الْحَقَّ وَآتِ ذِي الْقُرْبَى حَقَّهُ، کہ اپنے قربا کے حق کو ادا کر دو۔
اذان محترم، جب یہ آیت نازل ہوئی ہے تو رسالت مآب نے فدق بی بی سیدہ سلام اللہ علیہا کو عطا کر دیا۔ اب اذان محترم جو بھی فدق کے مقدمے میں، بہت توجہ چاہتا ہوں، فدق کے مقدمے میں دعوے دار نظر آئے یا گواہ نظر آئے، سمجھ لینا کہ وہی لوگ ہیں، وہ قربا ہیں، وہی قربا میں۔ ایک صلوات پڑھے محمد و آل محمد۔ اذان محترم اب کیا ہوا؟ کہنے لگے فدق کے مقدمے میں دعوے دار کون ہے؟ دعویٰ کون کر رہا ہے؟ کہنے لگے بی بی صدیقہ طاہرہ کر رہی ہیں، مولا کائنات بھی ہیں، گواہی دے رہے ہیں، حسنین علیہ السلام بھی گواہی دے رہے ہیں۔ اللہ اکبر۔ اذان محترم تو اب یہاں پہ جو مسئلہ ہے کہ صاحب دعوت کا اہتمام ہو گیا، سب کا سنا ہوا واقعہ ہے، باتیں ہیں کہ دعوت کا انتظام ہوا، لیجئے صاحب آئے 40 کھانے والے، کتنے؟ 40 لوگ آئے، اور عزیزو ایسے عرب کے کھانے والے کہ جو ایک ایک بیٹھک میں ایک ایک بکرے کی ران کھا جایا کرتے تھے۔ اللہ اکبر۔ ایسے جب آئے ہیں تو ایک مرتبہ رسالت مآب نے ان کو دیکھا اور دیکھنے کے بعد کھانے کو دیکھا، کہ یہ کھانا تو کچھ بھی نہیں ہے جو بنا ہے۔ رسالت مآب نے بسم اللہ کہا اور کہنے کے بعد ایک لقمہ اٹھایا اور کھا لیا۔ عزیزو روایت یہ کہتی ہے کہ اس کی برکت یہ ہوئی کہ وہ جو 40 کھانے والے آئے تھے وہ کھا کے چلے بھی گئے اور کھانا بچا بھی رہ گیا۔ اذان محترم اسی لیے بار بار کہتا ہوں، چاہے خطبے ہو چاہے مجلسوں میں، کہ اللہ سے یہ نہ مانگو کہ اللہ 56 کروڑ کی چوتھائی عطا کر دے، اللہ سے یہ کہو اللہ جتنا دیا ہے اس میں برکت عطا کر دے، اس لیے کہ زیادتی اور ہے برکت اور ہے۔ زیادتی معیار نہیں ہے، برکت اصل معیار ہے۔ اگر کھانا تھوڑا سا بھی ہوتا ہے اور برکت آ جاتی ہے تو سب کا پیٹ بھی بھر جاتا ہے، کھانا بچا بھی رہتا ہے۔ تو اللہ سے برکت مانگنا، یہ نہ کہنا کروڑ پتی بنا دے، ارب پتی بنا دے، نہیں جی صاحب اتنا بڑا نہ بنا دے کہ اپنی ہی دولت سے، اپنی ہی دولت کی چھری سے اپنے ایمان کی ناک کو میں کاٹ لوں۔ اللہ اکبر۔ اذان محترم کبھی کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ آدمی اپنی ہی کمائی ہوئی دولت کی چھری سے اپنے ایمان کی ناک کو کاٹ لیتا ہے۔ تو اذان محترم کہ وہ موضوع نہیں ہے میرا کہ برکت مانگی، کہ رسالت مآب نے بسم اللہ پڑھی اور بسم اللہ کی برکت یہ ہوئی کہ جو دیکھ رہے تھے کہ کھانا بہت کم ہے، سارے لوگوں نے کھا لیا اور کھانا بچ بھی گیا۔ لیکن ہوا کیا تھا؟ کھا کے کیا سن کے چلے گئے؟ کہنے لگے نہیں جی صاحب، جب سب لوگ بیٹھے، علیکم السلام، کہنے لگے جب ایک صلوات پڑھے محمد و آل محمد۔ کہ جب سب لوگ بیٹھے تو ایک مرتبہ کھانا شروع ہوا۔ بہرحال ابو لہب پہلے ہی کھانا دیکھ چکا تھا۔ اب ایک مرتبہ جب سب نے پیٹ بھر کے کھانا کھا لیا اور رسول اللہ کچھ کہنا چاہتے تھے تو ایک مرتبہ یہ کھڑا ہوا اپنی جگہ سے، اور کھڑے ہونے کے بعد کہا کہ دوستو تم نے دیکھا نہیں کہ محمد نے اتنے سے کھانے کو کتنا زیادہ بنا دیا؟ یہ جادوگر ہیں۔ اللہ اکبر۔ اذان محترم یاد رکھیے گا، کبھی کبھی اگر معجزہ سمجھ میں نہیں آتا ہے تو اسے جادو کہا جاتا ہے۔ اور عزیزو معجزے کو جادو کہنا، شاید کوئی جملہ کہہ جاؤں، معجزے کو جادو کہنا یہ کفر کی علامت ہے۔ آج بھی بہت سارے زندہ معجزے ہیں جن پر انسان کو یقین نہیں ہوتا ہے کہ اس سے کیا ہو جائے گا، اس سے کیا ہو جائے گا۔ اللہ اکبر۔ بہرحال وہ موضوع نہیں ہے۔ کہنے لگے کہ کیا کہا کافر نے کہ آپ نے دیکھا نہیں تھوڑے سے کھانے کو کتنا زیادہ بنا دیا؟ کہنے لگے محمد کی بات نہ سنو، یہ جادوگر ہے، بھڑکایا، بھڑکا کے چلے گئے۔ دوسرا دن بھی ایسا ہی ہوا، تیسرا دن آ گیا۔ لیکن اذان محترم یہاں پر میں آپ سے، جب تیسرا دن آیا، کہنے لگے کہ جیسے ہی وہ چاہتا ہے کہ کچھ کہے کہ دوسری جانب سے جناب ابو طالب بلند ہوتے ہیں، کھڑے ہوتے ہیں، اور کھڑے ہونے کے بعد ایک جملہ کہتے ہیں او ابو لہب اپنی اوقات دیکھ، میرے بھتیجے کی شان دیکھ، اپنی اوقات دیکھ، میرے بھتیجے کی شان دیکھ۔ کہنے لگے وہیں پہ بیٹھ جا۔ لیکن عزیزان محترم جب ابو طالب نے بیٹھالا، ابو طالب نے ڈانٹا، تو عزیزو ابو لہب کو فوراً کہنا چاہیے تھا اے ابو طالب۔ اگر ابو طالب کہنے کے مطابق لوگوں کے کافر ہوتے
تو عزیزان محترم ابو لہب کو پلٹ کے کہنا چاہیے تھا اے ابو لہب تم ان کا ساتھ دے رہے ہو، یہ ہمارے اور تمہارے خداؤں کو برا کہتا ہے۔ اللہ اکبر۔ عزیزان محترم ہمارے اور تمہارے خداؤں کو برا کہتے ہیں۔ ہم کہتے ہیں نا جب بھی ہم قرآن پڑھ رہے ہو یا ہم ائمہ علیہ السلام کا نام لیتے ہیں تو ہم کیا کہتے ہیں کہ ہمارے امام نے فرمایا، یعنی آپ بھی شامل ہم بھی شامل۔ اب وہاں پہ ابو لہب کو یہ کہنا چاہیے تھا کہ یہ ہمارے اور تمہارے خداؤں کو برا کہتا ہے، لیکن ابو لہب یہ نہیں کہہ رہا ہے عزیزان محترم۔ یا پھر دوسری چیز یہ کہنا چاہیے تھا کہ اے ابو طالب اگر یہ تمہارا بھتیجا ہے تو میرا بھی تو بھتیجا ہے۔ بہت توجہ چاہتا ہوں کہ اگر یہ تمہارا بھتیجا ہے تو یہ میرا بھی تو بھتیجا ہے، اگر تمہیں حق ہے تو مجھے بھی تو حق حاصل ہے۔ لیکن عزیزان محترم جب ابو طالب نے کہا ڈانٹا تو بیٹھ گیا۔ رشتے دو طریقے کے ہوتے ہیں، سمجھیے گا گفتگو کو۔ رشتے دو طریقے کے ہیں، ایک رشتہ جسے رشتہ سببی کہا جاتا ہے، ایک رشتہ جسے رشتہ نسبی کہا جاتا ہے۔ سببی رشتہ کیا ہے اور نسبی رشتہ کیا ہے، دونوں میں بہت تفصیل ہے۔ بہرحال کہ صاحب نسبی رشتہ کیا ہے اور سببی رشتہ کیا ہے؟ کہا کہ رشتہ جو نسبی ہوتا ہے وہ رشتہ ہے کہ باپ بیٹے کا رشتہ، ماں بیٹے کا رشتہ، چچا بھتیجے کا رشتہ، بہت توجہ چاہوں گا، ماں بیٹی کا رشتہ، یہ رشتہ جو ہے یہ نسبی رشتہ ہے۔ اور نسبی رشتہ کسی کے کانٹے سے نہیں کٹتا ہے، بہت توجہ چاہتا ہوں۔ ایک رشتہ نسبی ہے، ایک رشتہ سببی ہے۔ سببی رشتہ کیا مطلب کہ جو کسی سبب سے بنا، اب تک دو لوگ بیگانے تھے، بہت توجہ چاہتا ہوں، اب تک دو لوگ بیگانے تھے، ایک دوسرے کو دیکھنا حرام تھا، اللہ اکبر، ایک دوسرے پہ نگاہ بھر کے نہیں دیکھ سکتے تھے، لیکن ادھر مولانا بیٹھے، مولانا نے بس دو جملے پڑھے، انکحتو و زوجتو، ادھر ہوا قبل تو لیجئے، کوئی زوجہ بن گئی، کوئی شوہر بن گیا، اللہ اکبر عزیزان محترم، کوئی زوجہ بن گئی، کوئی شوہر بن گیا، کوئی داماد بن گیا، کوئی سسر بن گیا۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ اب تک جو بیگانے تھے وہ نکاح کی سبب سے رشتہ دار بن گئے۔ تو دو طریقے کے رشتے ہیں، ایک رشتہ نسبی ہے، ایک رشتہ سببی ہے۔ اور عزیزو نسبی رشتہ وہ ہے کہ جو کسی کے کانٹے سے نہیں کٹتا ہے، لیکن سببی رشتہ یہی مولانا جس نے انکحتو پڑھا، اگر یہی مولانا طلاق پڑھ دے تو کیا ہو جائے گا؟ کہ وہ بیوی نہیں، یہ شوہر نہیں، وہ سسر نہیں، یہ داماد نہیں۔ بہت توجہ چاہتا ہوں کہ جیسے ہی طلاق ہوا رشتہ ختم۔ نسبی رشتہ کون بناتا ہے؟ کہ نسبی بناتا ہے اللہ۔ ماں بیٹے کا رشتہ ٹوٹے گا نہیں، باپ بیٹے کا رشتہ ٹوٹے گا نہیں، لیکن زوجہ اور بیوی اور شوہر کا رشتہ کا ٹوٹ جائے گا۔ اس کا مطلب یہ ہوا جو رشتہ انسان بناتا ہے وہ ٹوٹ جاتا ہے، جو اللہ بناتا ہے وہ ٹوٹتا نہیں ہے۔ کہہ رہا ہوں اللہ اکبر عزیزان محترم، بہت سارے لوگوں کو اس بات پہ بڑا فخر ہوتا ہے کہ ہم تو رسول اللہ کے رشتہ دار ہیں۔ اللہ اکبر عزیزان محترم، شاید میرا جملہ مجھے وضاحت کرنے کی ضرورت نہیں تھی، لیکن بہرحال شاید میرا جملہ پہنچا نہیں تھا کہ بھئی ایک رشتہ وہ ہے کہ جو اللہ بناتا ہے، ایک رشتہ وہ ہے کہ جو بندہ بناتا ہے۔ اللہ جو رشتہ بناتا ہے وہ ٹوٹتا نہیں ہے، بندہ جو رشتہ بناتا ہے وہ ٹوٹ جاتا ہے۔ بھئی ابو طالب کا رشتہ محمد سے یا ابو لہب کا رشتہ محمد سے کیسا تھا؟ سببی رشتہ نہیں تھا، نسبی تھا۔ چچا بھتیجے کا رشتہ طلاق سے ٹوٹتا نہیں ہے، باپ بیٹے کا رشتہ طلاق سے ٹوٹے گا نہیں، ماں بیٹے کا رشتہ طلاق سے ٹوٹے گا نہیں۔ چاہے طلاق ہو یا ازدواج میں ہو، بیٹا بیٹا رہے گا، ماں ماں رہے گی، باپ باپ رہے گا۔ بہت توجہ چاہتا ہوں۔ تو یہ جو چچا بھتیجے کا رشتہ ہے یہ اللہ کا بنا ہوا رشتہ ہے، لیکن ابو لہب اعتراض نہیں کرتا ہے، ابو لہب بیٹھ جاتا ہے۔ ابو لہب نے بیٹھ کر بتا دیا کہ دیکھو میں کافر صحیح، لیکن مجھے اتنا معلوم ہے کہ جہاں پر عقلیں بدل جائیں، جہاں پر فکریں بدل جائیں، جہاں پر نظریات بدل جائیں، جہاں پر عقیدہ بدل جائے، وہاں پر رشتہ داری نہیں چلتی۔ اما جہاں عقلیں بدل جانے سے، عقیدے بدل جانے سے اللہ کا بنا ہوا رشتہ نہیں ٹکتا، تو پھر بندوں کا بنا ہوا رشتہ۔
اذان محترم بندوں کا بنایا ہوا رشتہ کیسے ٹک جائے گا؟ ایک صلوات پڑھے محمد و آل محمد پر۔ جب اللہ کا بنایا ہوا رشتہ نہیں ٹکتا تو پھر بندے کا بنایا ہوا رشتہ کیا چل جائے گا؟ اذان محترم بڑی دھوم ہے رسول اللہ سے رشتہ داری کی۔ ہاں اذان محترم جہاں عقلیں بدل جائیں، جہاں پر عقیدہ بدل جائے، وہاں پہ رشتے نہیں چلتے ہیں۔ اذان محترم ذرا سوچئے کہ جب بڑوں کے رشتے نہیں عقیدے بدل جانے سے چلتے تو پھر چھوٹے چھوٹوں کے رشتے۔ ہاں اذان محترم اسی سے محبت کریے کہ جو اہل بیت سے محبت کرتا ہے، اور اس سے دشمنی کریے کہ جو اہل بیت کا دشمن ہے۔ عزیزو اہل بیت کا دشمن کچھ بھی ہو جائے، کتنا ہی بڑا نمازی ہو جائے، عزیزو جنت کی بو بھی نہ سونگھ پائے گا، جنت کی خوشبو بھی نہ سونگھ پائے گا۔ اللہ اکبر، جنت جانا تو بڑی دور کی بات۔ الگ کے ادھر جناب ابو طالب کھڑے ہوئے، اور کھڑے ہونے کے بعد ایک مرتبہ کہتے ہیں اپنے سید کو، مولا کو دیکھتے ہیں، اور دیکھنے کے بعد کہتے ہیں قم یا سیدی و مولائی، اے میرے سید، اے میرے مولا کھڑے ہو جائیے۔ اور اس کے بعد فرماتے ہیں بلغ ما انزل الیک من ربک، پہلا جملہ ہے جناب ابو طالب کا، بلغ ما انزل الیک من ربک، اس کو پہنچا دیجئے کہ جو اللہ کی طرف سے آپ لے کر آئے ہیں۔ اذان محترم یہ جملہ ہے کہ پہنچا دیجئے اس حکم کو کہ جو اللہ کی جانب سے آپ پر نازل ہو چکا ہے، جو آپ اللہ کی جانب سے لے کر آئے ہیں۔ اذان محترم میری سمجھ میں نہیں آتا بھئی ابھی قرآن نازل ہوا نہیں ہے، ابھی قرآن اترا نہیں ہے، ابھی آیتیں آئی نہیں ہے، ابھی تو پہلا دن ہے، ابھی تو محمد کہیں گے، لا الہ الا اللہ کہو، محمد رسول اللہ کہو، لیکن یہ حضرت ابو طالب کیا کہہ رہے ہیں؟ یہ قرآن مجید میں لفظ آئی ہے یا نہیں آئی ہے؟ یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک، بھئی قرآن میں یہ آیت اتری یا نہیں اتری؟ اب مجھے کہنے دیجئے کہ میرا دل یہ کہتا ہے کہ شاید ابو طالب کہہ رہے تھے اور اللہ قرآن بنا رہا تھا۔ ہاں اذان محترم ابو طالب بول رہے تھے اور اللہ قرآن بنا رہا تھا۔ اتنا پیارا جملہ اللہ کو اتنا پسند آیا کہ اللہ نے اپنے قرآن میں اتار دیا، اور جب آخری دن ہے، غدیر کا دن ہے، تو اس وقت یہ آیت بن کے اتارا، یا ایھا الرسول بلغ ما انزل، یہ پہلا جملہ جناب ابو طالب کا۔ کہ لگے کہ سرکار کھڑے ہوئے، اور کھڑے ہونے کے بعد سب کے ذہن میں یہ واقعہ ایک دو باتیں آپ کے سامنے عرض کرنی ہے، بڑی قیمتی باتیں۔ کہ لگے کہ سرکار کھڑے ہوئے، اور کھڑے ہونے کے بعد کہا قول لا الہ الا اللہ تفلحوا، کہ لا الہ الا اللہ کہو تاکہ تم فلاح پا جاؤ، کامیاب ہو جاؤ، کامران ہو جاؤ۔ اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ کہو تاکہ فلاح پا جاؤ، کامیاب ہو جاؤ۔ لیجئے صاحب اس کے بعد دوسرا جملہ کہا کہ جو بھی اس کام میں میری مدد کرے گا، میرے بعد میرا وصی ہوگا، میرا جانشین ہوگا، میرا خلیفہ ہوگا۔ اللہ اکبر، کیا کہا؟ جو اس میں میری مدد کرے گا وہ میرا جانشین ہوگا۔ اللہ اکبر، جو اس کام میں میری نصرت کرے گا وہ میرے بعد میرا خلیفہ ہوگا، میرا جانشین ہوگا۔ کیا لگے علی کھڑے ہو گئے، 10 برس کے علی ہیں، مولا کائنات کھڑے ہو گئے۔ کہ لگے جیسے ہی مولا کھڑے ہوئے، رسول اللہ نے کہا بیٹھ جاؤ۔ دوسری بار کھڑے ہوئے، رسول اللہ نے کہا بیٹھ جاؤ۔ تیسری بار جب کھڑے ہوئے تب کہا کہ اب تم میرے بعد میرے جانشین بھی ہو، خلیفہ بھی ہو۔ بھئی رسول اللہ نے 2 بار علی کو بٹھالا کیوں ہے؟ بہت توجہ چاہتا ہوں۔ کہ لگے یہ 2 بار بیٹھالا کیوں ہے؟ کہ لگے اگر پہلی ہی بار میں قبول کر لیتے تو ہو سکتا تھا کہ کوئی پلٹ کے کہہ دیتا کہ اما ہم بھی کھڑے ہونا چاہتے تھے، لیکن یہ تو گھر سے ہی طے ہو گیا تھا کہ ہم کہیں گے تم کھڑے ہو جانا۔ اللہ اکبر، کوئی کہہ سکتا تھا کہ بھئی ہماری عمر تو بہت بڑی تھی، کمر میں درد تھا، اٹھنے میں تکلیف ہوتی تھی، ہم اٹھنا چاہتے تھے، علی تو بچے تھے، علی تو 10 برس کے تھے، فوراً کھڑے ہو گئے، اور وہ پہلے ہی سے کہا نہیں بیٹھ جاؤ۔ اللہ اکبر۔ اذان محترم اب یہاں پر آ کر مورخ ایک تیکھا طنز کہتا ہے، اور وہ یہ کہتا ہے کہ بھئی علی کی بات کا کیا، علی تو بچے تھے، علی کی بات کا اعتبار کیا، علی تو ابھی چھوٹے ہیں، علی ابھی تو نادان ہے۔ اللہ اکبر۔ میں نے کہا ٹھیک ہے بھائی، کوئی مسئلہ نہیں، اگر علی بچے ہیں تو نبی تو بچے نہیں ہیں۔ اگر علی کی بات کا کوئی اعتبار نہیں، اما نبی تو 40 سال کے ہے۔ اللہ اکبر۔ اذان محترم یہ الگ مسئلہ ہے کہ ہم جو ہے وہ روز اول سے یا روز ازل سے، روز ازل تو چھوڑیے، جس دن سے یہ نور بنا ہے اس دن سے ہم اس نور کو نبی مانتے ہیں۔
اب یہ تو اپنے مقدر کی بات ہے نا، یہ تو اپنے تقدیر کی بات ہے کہ کوئی مان رہا ہے 40 برس میں مان رہا ہے، کوئی مان رہا ہے روز اول سے مان رہا ہے، لیکن میری بات ایک سمجھ میں نہیں آتی ہے۔ مورخ کا جو دوہرا چہرہ ہے، عجیب چہرہ ہے مورخ کا، پہلے کیا لکھا کہ نبی 40 سال کی عمر میں نبی بنے، یہی تو سب جگہ لکھا ہے، نبی 40 سال میں نبی ہوئے۔ اچھا ٹھیک، نبی 40 سال میں طے، کہا لگے ہاں جی صاحب طے، اب تو کوئی بات نہیں ہے، کہا لگے نہیں جی صاحب 40 سال میں نبی بنے۔ اچھا ٹھیک ہے، جب 40 سال میں نبی بنے اب اٹھائیے اپنی کتابیں، کہا لگے کہ کتابوں میں ایک جملہ لکھا ہوا کہ جب رسول اللہ چھوٹے تھے بچپنے میں، آمد سے پہلے ہی والد کا انتقال ہو گیا، جناب عبداللہ کا، جناب عبداللہ یعنی ولادت رسالت مآب سے پہلے ہی بابا کا انتقال ہو چکا، اور ماں کا انتقال بھی رسول کی آمد کے کچھ عرصے کے بعد ہی انتقال ہو گیا۔ اب مسئلہ پرورش کا آیا تو کتابیں یہ لکھتی ہیں کہ ایک دائی تھی، دائی حلیمہ، کہ جو غریب تھی، امیر بچوں کو امیر دائیاں لے کے چلی گئی، سب سے آخر میں یہ دائی آئی۔ کیوں آئی؟ کہ اس لیے کہ غریب تھی تو ان کے پاس جو خچر تھا، جو گدھا تھا، وہ بھی لنگڑا تھا، ایک آنکھ سے نابینا بھی تھا، کہ لگے غریب دائی آئی، اللہ اکبر، اور اس کے حصے میں یتیم عبداللہ آئے۔ عزیزو بڑے قصیدے پڑھے جاتے ہیں دائی حلیمہ کے، اللہ اکبر، عجیب مسئلہ ہے کہ سب نے مانا کہ دائی حلیمہ مسلمان ہے، اللہ اکبر۔ بھائی کب کلمہ پڑھا عزیزو؟ دائی حلیمہ کے کلمے پہ کسی کو بحث نہیں ہے، ہاں ابو طالب کے کلمے پہ سب کو بحث ہے، اور عزیزو بحث بھی کہاں جا کے ہو رہی ہے؟ کہ لگے حجرے میں، بند حجرے میں، وہ بھی کان میں، بند حجرہ کان سنائی دے گیا، غدیر سنائی نہیں دیا، یہ تو اپنا اپنا مقدر ہے نا جی صاحب۔ کہ لگے کیا ہوا؟ کہ لگے کہ وہ غریب دائی تھی، لیجئے صاحب اندھا ہے خچر، بہت عظیم بات کہنے جا رہا ہوں، بہرحال سن لیجئے، اب لطف آئے گا، میں پڑھ سکوں گا۔ کہ لگے کہ صاحب اندھا تھا گدھا، ہاں جو خچر میں بہت احتیاط سے لفظیں کہہ رہا تھا، لیکن جو تاریخ نے جملے لکھے ہیں وہ یہ لکھا ہے کہ وہ جو گدھا تھا وہ اندھا تھا، لنگڑا بھی تھا۔ کیوں؟ کہ اس لیے کہ دائی حلیمہ غریب تھی، اور یتیم عبداللہ جناب حلیمہ، دائی حلیمہ کی جو ہے وہ ذمے پہ آئے ہیں، ان کے نصیب میں آئے۔ کہنے لگے کہ جیسے ہی دائی حلیمہ لے کے چلی ہے اپنے گاؤں کی طرف محمد کو بیٹھال کر، کہنے لگے ہوا کیا؟ کہنے لگے گدھا بھی تیز چلا، اتنی تیز چلا کہ وہ جو امیر دائیاں پہلے بچوں کو لے جا چکی تھی انہیں پیچھے چھوڑا، دائی حلیمہ کا گدھا آگے نکل گیا۔ میں نے کہا بھئی کیا ہو گیا، کیوں ایسا کیوں؟ کہنے لگے اس گدھے کو معلوم ہو گیا کہ میری پشت پہ جو بیٹھا ہے وہ عام بچہ نہیں ہے، وہ محمد عربی ہے۔ قسم خدا کی میری سمجھ میں نہیں آتا ہے کہ اس گدھے کو گدھا کہوں یا لکھنے والے کو گدھا کہوں، کہ بھئی گدھا ہو کر اسے تو معلوم ہو گیا کہ یہ نبی ہے اور تجھے 40 سال تک پتہ نہیں چلا۔ ہاں تمہیں 40 سال تک علم نہیں ہو سکا کہ جی صاحب یہ آنے والا نبی ہے؟ کہنے لگے نہیں، ہم تو ظاہر پہ حجت، ظاہر پہ دلالت، یعنی ظاہر کے اوپر حکم لگائیں گے۔ اسلام کی بڑی پیاری بحث ہے کہ ظاہر کو دیکھو باطن کو نہ دیکھو، ہاں ظاہر کو دیکھو باطن کو نہ دیکھو۔ اگر ظاہر میں کلمہ کہہ دیا، لا الہ الا اللہ پڑھ دیا، محمد رسول اللہ کہہ دیا تو آپ مسلمان ہو گیا، اللہ اکبر۔ اذان محترم، اگر ظاہر ہی سب کچھ تھا تو پھر سورہ منافقون کیوں اترا ہے؟ اللہ اکبر۔ سورہ منافقون کا اترنا یہ بتا رہا ہے کہ صرف جنت میں جانے کے لیے ظاہر پاک ہونا ضروری نہیں ہے، باطن کا پاک ہونا بھی ضروری ہے۔ عزیزو یہ مطلب کی دنیا ہے، جب مطلب ہوا تو 40 سال کے نبی، جب مطلب لینا ہوا تو جی صاحب وہ جو خچر ہے، وہ جو گدھا ہے، اس کو بھی پتا چل گیا کہ میری پشت پہ نبی بیٹھا ہے۔ ہمیں یہی نہیں بلکہ دوسری آگے آپ پڑھیں روایتیں، لکھا یہ واقعہ کہ اللہ کے جب پہنچیے لے کے تو ایک چشمہ شیر خشک تھا، سمجھ رہے ہیں؟ ایک چشمہ شیر دائی حلیمہ کا خشک تھا۔ کہ اللہ کہ جناب دائی حلیمہ اب جہاں سے دودھ آ رہا ہے وہیں سے تو پلائیں گی، کہ اللہ کہ ادھر منہ موڑ رہی ہے، لیکن محمد ہے کہ ادھر منہ پھیر لے رہے ہیں، پھر ادھر منہ موڑا، پھر ادھر انہوں نے منہ موڑ لیا۔
کہنے لگا کئی مرتبہ دائی حلیمہ جو ہیں وہ بچے کو سیدھا کرتی رہی، لیکن محمد ہے کہ ادھر ہی منہ موڑتے رہے جہاں سے سوکھا ہے، جہاں سے دودھ نہیں آتا ہے۔ غصے میں کہنے لگے لے پی سکتا ہو تو پی لے۔ کیا کہا دائی حلیمہ نے؟ پی سکتا ہو تو پی لے۔ کہنے لگے جیسے ہی چشمہ شیر کو منہ لگایا، کہنے لگے ایک مرتبہ چشمہ جاری ہو گیا۔ کہنے لگے رسول اللہ کی برکت، اللہ اکبر۔ تو پھر بھائی ادھر کیوں نہیں منہ لگا رہے تھے جہاں سے آ رہا تھا دودھ؟ کہنے لگے اس لیے نہیں لگایا منہ کہ وہاں کافر بچوں نے منہ لگایا تھا۔ اللہ اکبر۔ رضان محترم، میری سمجھ میں نہیں آتا ہے کہ 2 دن کا محمد اتنا غیرت مند ہے کہ اس چشمہ شیر کو منہ نہ لگائے کہ جہاں پر کافر بچوں نے منہ لگایا ہو۔ وہ محمد 17 برس تک کافر ابو طالب کے گھر، 17 سال تک جناب ابو طالب کے گھر روٹی بھی کھا رہا ہے، دسترخوان پہ بیٹھا ہوا کھانا بھی کھا رہا ہے۔ یہ کیسے ممکن ہے؟ 4 دن کے محمد کو یہ معلوم ہے کہ جہاں کافر کا منہ لگ جائے وہاں پہ منہ نہیں لگانا ہے۔ ابھی جب واپس لوٹ کر آئے تو 17 سال تک رہے بھی ساتھ میں، عجیب کمال ہے۔ تیسری چیز کہتے ہیں کہ جب پہنچے، کہنے لگے جب محمد تھوڑے چلنے لگے رسالت مآب سرکار، تو کہنے لگے کہ ایک دن ایسا ہوا کہ دائی حلیمہ دودھ دھو رہی تھی بکریوں کا۔ کہنے لگے سرکار بھی بڑھ گئے، اور سرکار نے بڑھ کر جیسے ہی بکریوں کا دودھ دھونا شروع کیا، کہنے لگے اس دن اتنا دودھ نکلا کہ جی صاحب جتنا کسی دن نہیں۔ کہنے لگے آج کیوں بکریاں اتنی دودھ دینے لگی بھائی؟ کہنے لگے اس لیے کہ نبی کا ہاتھ لگ گیا تھا۔ اللہ اکبر، میری سمجھ میں نہیں آتا ہے، ہمیں 4 دن کے نبی اگر کسی چیز کو ہاتھ لگا دے تو اتنا بابرکت ہو جاتا ہے کہ اتنا دودھ نکلا کہ جسنا کسی دن نہیں نکلا تھا۔ اللہ اکبر، ذرا سمجھیے گا بات کو میں جو کہنا چاہتا ہوں۔ تو اگر نبی پہلے ہی دن، یا تو پھر یہ مانو کہ نبی بچپن سے نبی ہے، یا پھر یہ کہنا چھوڑ دو کہ 40 سال میں بنے۔ اذان محترم، تو یہ تاریخ ہے، جہاں اپنا فائدہ ہوا وہاں سے ہم نے لے لیا۔ اسی لیے میں کہتا ہوں یہ اسلام ہے، کوئی دنیا کا مال نہیں ہے کہ جی صاحب جو سمجھ میں آئے گا وہ لیں گے اور جو سمجھ میں نہیں آئے گا وہ نہیں لیں گے۔ نہیں جی صاحب، اسلام نے کہا اٹھو تو اٹھ جاؤ، بیٹھو تو بیٹھ جاؤ۔ اذان محترم، تو رسالت مآب پہلے دن بھی جناب ابو طالب کس کا گھر ہے؟ کہنے لگے جناب ابو طالب کا گھر۔ وہیں سے دعوت اسلام کا آغاز ہوا، اور عزیز آج پوری دنیا میں اسلام پھیلا۔ اور پہلے دن سے جو وعدہ کیا تھا علی نے اس کو نبھایا، اور یہ وعدہ جو امام حسین علیہ السلام نے کیا تھا، اللہ اکبر، کربلا کے میدان میں ابو طالب ہی کا لہو تھا، ابو طالب ہی کا خون تھا کہ جو کربلا کے میدان میں بہایا گیا۔ اللہ اکبر، عزیزو، جنہوں نے کھانا کھایا وہ مسلمان رہ گئے، جنہوں نے اپنا خون بہایا ان پر الزام عائد ہو گئے۔ اللہ اکبر، عزیزو، کیسا ظلم کیا گیا۔ انسانیت، سوچیے ذرا، انسانیت مر گئی، دل پتھر ہو چکے تھے۔ کیا کہیں ایسا بھی ہوتا ہے کہ 6 مہینے کے بچے کے گلے پہ تیر مار دیا؟ اللہ اکبر، کہیں ایسا بھی ہوتا ہے کہ 4 برس کی بچی ہو اس کے کانوں سے بندے چھین لیے جائیں؟ عزیزو، چھیننا کہہ دینا بڑا آسان ہے، لیکن کانوں کی لویں زخمی ہو جانا، خون کا فوارہ جاری ہو جانا، اللہ اکبر۔ ہاں عزیزو، روایتیں پڑھوں، روایتیں کہتی ہیں کہ جب امام حسین علیہ السلام شہادت ہو گئی تو ایک مرتبہ عمر سعد نے ایک دستے کو بلایا، اور بلانے کے بعد کہا کہ تم نال بندی کرو۔ اللہ اکبر، یہ نال بندی کیوں کی جا رہی ہے؟ ہاں عزیزو، نال بندی اس لیے کی جا رہی تھی کہ فرزند رسول، نواسہ رسول اللہ کے جسم کی پامالی کی جائے گی۔ اللہ اکبر، کہتے ہیں کہ گھوڑوں کی نال بندی کی گئی۔ عزیزو، وہ گھوڑے کیسے گھوڑے تھے؟ کہنے لگے سب سے عرب میں، پورے عرب میں جو سب سے زیادہ جن کے پیر وزنی تھے وہ گھوڑے لائے گئے، ان کی نال بندی کی گئی ہے اس لیے کہ فرزند رسول کے جنازے کو پامال کیا جائے گا۔ اللہ اکبر، روایت یہ کہتی ہے کہ ایک مرتبہ جیسے گھوڑے دوڑائے گئے ہیں، جب مختار سقفی
ثقفی نے اس ملعون کو گرفتار کیا اور سوال کیا تھا، پوچھا تھا نا، تو کہتا ہے کہ میں نے جو ہے وہ حسین کے لاشے پر گھوڑے کو دوڑایا ہے، اور جب ہمارے گھوڑے حسین کے لاشے پہ دوڑ رہے تھے تو حسین کے پسلیوں کی ٹوٹنے کی آواز آ رہی تھی۔ اللہ اکبر۔ ہاں عزیزو، جب میرے مولا امام سید سجاد نے مولا امام حسین علیہ السلام کے لاشے کو اٹھانا چاہا ہے تو لاشا، روایت یہ کہتی ہے میرے مولا کی پسلیاں پیٹ سے باہر نکل چکی تھی۔ اللہ جانے سید سجاد نے میرے مولا امام حسین علیہ السلام کے لاشے کو کس طریقے سے دفنایا ہوگا، بس ایک تصور آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں۔ روایتیں یہ کہتی ہیں کہ امام حسین علیہ السلام کا لاشا بھی دفنا دیا، مولا عباس کا لاشا بھی دفنا دیا۔ ہاں عزیز، تو تاریخ نے یہ لکھا کہ جب یہ لوٹ کر قافلہ قید خانے سے چھٹ کر آیا ہے اور ایک مرتبہ میرے مولا امام سید سجاد نے نشاندہی شروع کی ہے نا، اماں یہ قبر ہے، یہ بھیا یہ بابا کی قبر ہے، یہ چچا کی قبر ہے، ایک ایک قبر کو جو بتایا ہے تو ایک مرتبہ جناب زینب نے سوال کر لیا، اے بیٹا سجاد، یہ تم کہہ رہے ہو میرے بھائی عباس کی قبر ہے، لیکن یہ قبر تو اتنی چھوٹی ہے کہ جیسے کسی بچے کی قبر ہو۔ اللہ اکبر۔ بس ایک مرتبہ میرے مولا امام سجاد نے فرمایا، اماں یہ کسی بچے کی قبر نہیں ہے بلکہ یہ چچا عباس کی قبر ہے۔ ارے شہادت عباس کے بعد لیجئے شام کی فوج بڑھی، اور بڑھنے کے بعد ایک مرتبہ شامیوں نے تلوار کو نکالا، اور نکالنے کے بعد جس میں حضرت عباس پر تلوار کو مارتے جاتے تھے اور ایک جملہ کہتے تھے کہ جب ہم شام لوٹیں گے تو ہم فخر سے بیان کریں گے کہ ہم نے عباس پر تلوار چلائی ہے۔ ارے اتنی تلواریں غازی عباس کے بدن پر پڑی کہ جب میرا مولا سجاد عباس دلاور کے لاشے کو دفنانا چاہتا تھا، ارے لاشا اٹھ نہ سکا اس لیے کہ ٹکڑوں میں تبدیل ہو چکا تھا۔ مولا نے ایک حصیر میں ایک چٹائی میں ٹکڑوں کو رکھا، اور رکھنے کے بعد میرے مولا عباس کی قبر بنائی۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ رضا بقضائہ و تسلیما بامرہ۔ ماتم حسین